بہار قرآن لیکچر نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ 19 ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے تسلیت عرض کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 19 سے 5 نکات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پروردگارہ، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، مہجور قرار دے دیا تھا۔ قرآن ان کی زندگیوں کا حصہ نہیں تھا۔ بڑا دردناک ہے یہ منظر۔ وہ ہستی کہ جن کو ہمارا شفیع ہونا تھا، خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ وہی ہستی بارگاہ الہی میں ہماری شکایت کر رہی ہوں۔ عدالت پروردگار ہے، دنیا کی سب سے بڑی عدالت۔ جس نے فیصلہ سنانا ہے، جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ خود پروردگار ہے، جو سب چیزوں کا خالق ہے۔ شکایت لے کر جانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس امت کے باپ۔ انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ جب اپنی اولاد کے لیے شکایت لے کر جاتا ہے کہیں، تو وہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، معاملہ کہیں بڑی مشکل اسٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے، تب جا کر کہیں ایک باپ شکایت کرتا ہے، اور باپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا رحم دل باپ، مہربان باپ۔ قرآن مجید جو مہجور ہے ہماری زندگیوں میں، وہ مختلف انداز سے ہے، تلاوت نہ کر کے، اس کے معانی کو نہ سمجھ کر۔ قرآن مجید کو مانتے بھی ہیں تو کچھ باتوں کو جو ہماری پسند کی ہیں، آدھا دین لے لیتے ہیں، آدھا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید پر عمل نہ کر کے اس کو مہجور کر دیا ہم نے، اس عظیم کتاب کو۔ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی پچھلی غلطیوں کی تلافی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا نقطہ توحید افعالی سے متعلق ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پروردگار کے افعال ہیں، پروردگار کے اذن سے ہو رہا ہے، پروردگار کے اختیار سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایک پتا بھی نہیں گر سکتا اذن پروردگار کے بغیر، اور یہ ہے توحید افعالی۔ سورہ مبارکہ شعراء کی 78 سے 81 نمبر آیت تک پروردگار فرماتا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ یہ توحید ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی آغاز بھی ہمارا ادھر سے ہے۔ دنیا میں یہ ٹائم گزارنا کیسے ہے، وہ بھی اسی کی طرف سے ہے، ہدایت بھی، اور ہماری جو ضروریات ہیں، ہمارا کھانا پینا، سب وہی دیتا ہے۔ بیمار ہو جائیں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، اور موت بھی اسی کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی اسی کی طرف سے ہونا۔ یہ پوری ٹائم لائن بتا دی، اور سب میں جو کچھ افعال ہیں وہ پروردگار کی طرف سے ہیں۔ یہ توحید ابراہیمی ہے۔ ایک اور جگہ پہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہی مطالب ہے کہ جب آپ نے وہ پھینکا، تیر پھینکا یا جو بھی وہ کافروں کی طرف پھینکا تھا، تو وہ آپ نے نہیں، پروردگار نے پھینکا تھا۔ وہاں پر دست مبارک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، اور آپ ہی کا فعل تھا، لیکن پروردگار اس کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ اور یہی توحید ابراہیمی آج ہمیں فقہا میں بھی دکھائی دیتی ہے، چونکہ اسی مکتب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکتب ابراہیمی، مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں ہمارے فقہا، کہ جب جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں ایک بڑا سخت معرکہ تھا خرم شہر کا، اور خرم شہر آزاد ہوا، تو مجاہدوں نے آزاد کیا تھا، لیکن امام خمینی نے فرمایا کہ خرم شہر کو خدا نے آزاد کیا ہے۔ یہ توحید ابراہیمی ہے، اور اسی کو توحید افعالی کہتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جہاد کبیر کی اہمیت سے متعلق ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی 52 نمبر آیت میں پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، ان کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، اور ان کے ساتھ جہاد کبیر انجام دیں۔ اب یہ آیت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں۔ کیا فوجی طاقت
تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تب تک نہیں تھی۔ تو جہاد کبیر سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو علماء نے بیان کیا ہے، رہبر معظم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، دیگر علماء نے، مفسرین نے، اس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد کبیر سے مراد یہاں پر فوجی جنگ نہیں تھی، چونکہ فوجی جنگ کا بھی مرحلہ نہیں آیا تھا، ابھی تیاری نہیں تھی، بلکہ مراد یہ تھی کہ ان کا کہنا نہیں ماننا، ان کو فالو نہیں کرنا، ان کا اتباع نہیں کرنا، یعنی ان کے سیاسی نظام کی اتباع نہیں کرنی، ان کے اقتصادی سسٹم کو نہیں ماننا، ان کی ثقافت کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے ہنر کے پیچھے نہیں چلنا، یعنی یہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ان کی اتباع نہیں کرنی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد کبیر اتنی اہمیت کا حامل تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، پروردگار حکم دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اور سخت ترین حالات میں کہ جب شکنجے دیے جا رہے تھے، جب ہجرتیں کرنا پڑ رہی تھیں، جب طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، جب ظاہری طور پر قوت موجود نہیں تھی، ابھی وہ معاشرہ قائم نہیں ہوا تھا مدینہ کا، لیکن اس وقت بھی جہاد کبیر تھا کہ کافروں کی بات نہیں مانیں گے، کافروں کی ثقافت کے پیچھے نہیں چلیں گے، کافروں کے نظام کو نہیں مانیں گے۔ اور چوتھا نقطہ ہے کہ اولیاء الہی حیوانات کی زبان بھی جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 16 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ علمنا منطق الطیر، ترجمہ پوری آیت کا اس طرح سے ہے کہ اور پھر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا کہ لوگو، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے، علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی باتوں کا علم دیا گیا ہے، اور ہر فضیلت کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور یہ بات حضرت سلیمان علی نبینا وآلہ وآلہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آوازیں بلند کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا۔ جب مالک آیا تو مالک سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پوری زندگی مجھ سے کام تو لیتے رہے ہو، میرا مالک پوری زندگی مجھ سے کام لیتا رہا، میں نے خدمت کی، اور اب جب میں اس خدمت کے لائق نہیں رہا تو یہ مجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اس اونٹ کے مالک نے عرض کی کہ جی حضور، اسی طرح سے ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ذبح کر دیں اور اس کے گوشت سے استفادہ کریں۔ تو فرمایا کہ اس بیچارے نے پوری زندگی تمہاری خدمت کی ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کو ذبح کرنے کی بجائے اس کو آزاد کر دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان کو سمجھتے تھے اونٹ کی، کہ جب اس نے آ کر شکایت کی تو آپ نے اس کی بات بھی سنی اور اس پر پھر اس کے مسئلے کو حل بھی فرمایا۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی شخص کے ہاں ایک دعوت پر تشریف لے کر گئے اس کے گھر، اور اس نے ایک تخت پر بٹھایا، ایک بیٹھنے کی جگہ اس نے بنا رکھی تھی، اور وہ جب کھانے کے لیے سامان لینے کے لیے گیا کہ کھانا لے کر آئے، جب آیا تو آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ تو اس نے دریافت کیا کہ مولا آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ یہاں نیچے جو دو پرندے ہیں نا، ایک جوڑا تھا پرندوں کا، اس تخت کے نیچے بیٹھا تھا، اور کچھ آپس میں وہ جیسے پرندے بولتے ہیں اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو مولا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ پتہ ہے تمہیں یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ پوچھتا ہے کہ اب بتائیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے، یہ جو نر پرندہ تھا اس مادہ پرندے سے کہہ رہا تھا کہ اس پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی عزیز ہے تو وہ تم ہو، سوائے ایک شخص کے، اور وہ شخص وہ ہے جو اس وقت اس تخت کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی امام وقت۔ تو گویا کہ پرندوں کی آوازوں سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی آگاہ تھے۔ اور پانچواں نقطہ ہے کہ یہ جو خارق عادت کام ہوتے ہیں، جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں، معجزہ بھی ہوتے ہیں یا معجزے سے ہٹ کر جو دوسرے کام ہوتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس وہ طاقتیں آ جاتی ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ تو ایسے روٹین سے ہٹ کر کام، عجیب و غریب کام، یہ ہمیشہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتے۔ سورہ مبارکہ نمل کی 39 نمبر آیت کہ قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑے سرکش جن نے، بڑے خبیث جن نے کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اس سے پہلے کہ آپ اس جگہ سے اٹھیں، یعنی کچھ وقت لگے گا، کچھ گھنٹے لگیں گے، میں جاؤں گا اور وہ تخت لے کر آؤں گا۔ چونکہ طے یہ پایا تھا کہ کوئی جائے اور بلقیس کے
آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر پہنچ چکا ہو۔ تو پھر جناب آصف ابن برقیہ کہتے ہیں کہ میں لے کر آؤں گا، اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے کر آ گئے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آصف ابن برقیہ جو ولی خدا تھے، وہ جو کام کر سکتے ہیں، ایک عفریت اور ایک خبیث جن بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ بس آج کل یہ جو ہے کہ فلاں شخص سے بڑا ایک ہم نے بڑا عجیب و غریب کام دیکھ لیا، بس اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ جو الٹے سیدھے جو دم درود اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، صحیح والوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو جنوں سے اور جو شیطانوں سے استفادہ کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ان کے پیچھے ہر ایک آواز کے پیچھے نہیں چلنا ہوتا۔ ہر ایک چمکتی ہوئی چیز، جس طرح سے ایک محاورہ ہے وہ سونا نہیں ہوتی، اسی طرح سے ہر ایک وہ کام کے جو عجیب و غریب ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ کسی کی حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نہیں چل پڑنا ہوتا۔ ایک سرکش جن بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو جناب آصف ابن برقیہ نے وہ کام کر دکھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا۔ البتہ یہاں ایک سملیرٹی ہے، یعنی مماثلت ہے، اور ایک ڈیفرنس ہے۔ سملیرٹی یہ ہے کہ جن بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کر دوں گا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا مجھے کچھ وقت لگ جائے گا یہ لاتے لاتے، لیکن جناب آصف ابن برقیہ جو ولی خدا تھے، جو غیر اولیاء خدا میں سے کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے خارق عادت، وہ لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں، لیکن ولی خدا کی طاقت کا سرچشمہ چونکہ پروردگار کی طاقت و قدرت ہے، لہٰذا اس کے کام کی وہ محدودیت نہیں ہے۔ پروردگار جتنا اس کے ہاتھ کھولنا چاہے کھول دیتا ہے، اور وہ پھر پلک جھپکنے میں اس تخت کو لے کر آ گئے۔ اب یہاں پر آخر میں یہ نقطہ بھی سن لیجئے کہ جناب آصف ابن برقیہ نے کس وجہ سے، کس طاقت سے اور کس علم کی بنیاد پر یہ عجیب کام کر دکھایا کہ پلک جھپکنے میں کہاں یمن اور کہاں یہ جگہ جہاں پر موجود تھے، لیکن وہ تخت حاضر تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کیونکہ جناب آصف ابن برقیہ کے پاس اگلی آیت ہے، علم من الکتاب تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، کچھ علم۔ اب کتاب کا کچھ علم جس کے پاس ہو وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو پھر ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں، قل کفا، سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت میں، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ جناب آصف برقیہ کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم، جبکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے علم الکتاب، پوری کتاب کا علم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، کافروں کا اس کے ساتھ مقابلہ ہے، حقانیت رسالت کا مسئلہ ہے، اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء کی محنتوں کا نتیجہ اب سامنے آنا ہے، اور اس رسالت پر حقانیت اور اس کے صحیح ہونے کے اوپر جب گواہیوں کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے دو یہاں پر نام لیے جا رہے ہیں، ایک پروردگار کا کہ اللہ کافی ہے اور وہ گواہ ہے، اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، پوری کتاب کا علم ہے۔ اور جو تفسیر ہوئی اور تعویل ہوئی اور روایت میں بتایا گیا کہ یہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس علم الکتاب تھا، اور پروردگار کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پروردگار کے بندے علی ابن ابی طالب کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جو آصف ابن برقیہ کتاب کا کچھ علم رکھتے ہوئے یہ کچھ کام کر سکتا ہے، تو جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان کی طاقت، ان کو کیا کچھ پروردگار نے عطا کیا ہوگا، کتنے اختیارات دیے ہوں گے، ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اور آج اسی عظیم ہستی، اسی عظیم شخصیت کو ایک شقی ترین انسان نے جس طرح سے ضربت لگائی، اس پر یہ پورا عالم غم کی کیفیت میں ہے۔ پروردگار ہمیں ان پاک ہستیوں کے رستے پر چلنے، اس رستے کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔